شیخ چلی کی عیاریاں پارٹ نمبر 3۔ انہوں نے شیخ چلی سے بدلہ لینے کے لیے مکان کو آگ لگا دی اور وہاں سے چلے گئے۔ شیخ چلی کو خبر ملی تو وہ بھاگا آیا اور آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ آگ تو بجھ گئی لیکن وہ کمرہ جل کر راکھ ہو چکا تھا جس میں نوٹوں کی بوری رکھی تھی۔ بوری بھی راکھ بن چکی تھی۔ شیخ چلی نے تحقیق کی اور اسے معلوم ہو گیا کہ مکان کو اس کے بھائیوں نے آگ لگائی تھی۔ اس نے اپنی چچی سے شکایت کی اور کہا، آپ کے بیٹوں نے یہ ظلم کیا ہے، میں انہیں معاف نہیں کروں گا، میں ان سے انتقام لوں گا، جو مرضی آئے کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں بیٹا۔ چچی بولی۔ شیخ چلی نے نئی بوری لی اور اس میں جلے ہوئے کمرے کی راکھ بھری۔ بوری گدھے پر رکھ کر وہ گاؤں سے چل دیا۔ ابھی شہر سے دور ہی تھا کہ راستے میں ایک امیر آدمی بولا۔ اس کے ساتھ اس کی نوجوان اور خوبصورت بیٹی بھی تھی۔ اس نے شیخ چلی کو دیکھا تو روک کر کہنے لگا، بھائی گدھے والے، میری بیٹی پیدل چل چل کر بہت تھک گئی ہے، مہربانی کر کے اسے گدھے پر سوار کر لو۔ شہر پہنچ کر میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ شیخ چلی کی عیاری سوجی۔ اس نے کہا، سیٹھ صاحب، مجھے انعام کا کوئی لالچ نہیں ہے، لیکن میرے گدھے پر نوٹوں سے بھری بوری لدی ہوئی ہے۔ اگر آپ کی بیٹی کی نوست سے نوٹ جل کر راکھ ہو گئے تو پھر؟ ایسا نہیں ہوگا، اگر ہو بھی گیا تو میں اس کے بدلے تمہیں نوٹوں سے بھری بوری دوں گا۔ سیٹھ نے کہا، مجھے یقین نہیں ہو سکتا ہے، آپ اپنی بات سے پھر جائیں۔ شیخ چلی بولا، آپ مجھے لکھ کر دیں کہ اگر نوٹ جل گئے تو آپ اپنے وعدے کے مطابق مجھے نوٹوں کی دوسری بوری دے دیں گے۔ سیٹھ نے ایک کاغذ پر لکھ کر کاغذ شیخ چلی کو دے دیا اور شیخ چلی نے اس کی بیٹی کو گدھے پر لدی ہوئی بوری پر بٹھا لیا۔ سیٹھ اور وہ پیدل چلنے لگے۔ شہر پہنچ کر سیٹھ کی بیٹی گدھے سے اتری اور شیخ چلی نے بوری زمین پر گرا دی۔ بوری کا منہ کھل گیا اور راکھ بکھر گئی۔ شیخ چلی رونے لگا، دیکھا، میں نے کہا تھا کہ آپ کی بیٹی منحوس ہے، ہائے میری دولت، وہ چلانے لگا۔ ٹھہرو، خاموش ہو جاؤ، سیٹھ بکھلا کر بولا، لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے، میری عزت جاتی رہے گی۔ میرے گھر چلو، میں تمہیں نوٹوں کی نئی بوری دیتا ہوں، لیکن خدا کے لیے کسی کو یہ مت بتانا کہ میری بیٹی منحوس ہے۔ شیخ چلی تو چاہتا بھی یہی تھا۔ وہ سیٹھ کے گھر کو چل دیا۔ اپنے گھر پہنچ کر سیٹھ نے نوٹوں سے بھری ایک بوری شیخ چلی کے حوالے کر دی۔ شیخ چلی ہنسی خوشی وہاں سے واپس اپنے گھر کو چل دیا۔ دوسرے روز تمام بھائی صبح سویرے شیخ چلی کے پاس جا پہنچے۔ وہ اس وقت باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ پیارے چچا زاد، تم نے یہ تو بتایا نہیں کہ اتنی ڈھیر ساری دولت تم نے کہاں سے لی؟ انہوں نے شیخ چلی سے پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، شیخ چلی بولا، تم نے میرا گھر جلا کر مجھے کنگال کر دیا تھا، ہم شرمندہ ہیں۔ سب سے بڑے بھائی نے کہا، آئندہ ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ شیخ چلی، اب ہمیں بتاؤ نا۔ دوسرا بھائی بولا، کہہ جو دیا کہ اللہ تعالیٰ نے دولت عطا کی ہے۔ شیخ چلی نے مسکرا کر کہا، دیکھو، اگر تم اصل بات نہیں بتاؤ گے تو ہم تم سے رشتہ توڑ لیں گے۔ تیسرے بھائی نے دھمکی دی۔ اچھا اچھا، خفا کیوں ہوتے ہو؟ شیخ چلی جلدی سے بولا، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ تم میری بات کا یقین نہیں کرو گے۔ نہیں چھوٹے بھائی، ہمیں تم پر پورا اعتبار ہے۔ بڑے بھائی نے کہا، پہلے قسم کھاؤ کہ میں جو کچھ بتاؤں گا اس پر اعتبار کرو گے۔ شیخ چلی نے شرط عائد کی، اور کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ اس پر تمام بھائیوں نے قسم کھائی۔ تب شیخ چلی کہنے لگا، بھائیو، بات کچھ یوں ہے کہ میں بوری میں راکھ بھر کر شہر پہنچا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ شہر میں راکھ کی سخت قلت ہے،
لوگ راہ کے لیے ترس رہے ہیں۔ ایک سیٹھ نے میری راہ خرید لی اور مجھے اس کے بدلے میں نوٹوں کی بوری بھر دی۔ بس یہ ہے بات۔ شیخ چلی نے بڑے اطمینان سے کہا۔ اب تم اپنے وعدے پر قائم رہنا۔ تم بے فکر رہو، ہم کوئی تمہاری طرح بے وقوف تھوڑی ہیں کہ کسی کو بتا دیں گے۔ بڑے بھائی نے ہنس کر کہا۔ پھر تمام بھائی واپس چل دیے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے اپنی بیویوں سے مشورہ کیا اور طے کیا کہ وہ بھی شیخ چلی کی طرح راکھ بیچ کر دولت کمائیں گے اور اپنے رہنے کے لیے عالی شان محل بنوائیں گے۔ دوسرے دن انہوں نے اپنی بیویوں کو پڑوسیوں کے گھروں میں رہنے کے لیے بھیج دیا اور اپنے گھروں کو آگ لگا دی۔ مکان جل کر راکھ بن گئے۔ تب ہر بھائی نے اپنے مکان کی راکھ بوریوں میں بھری اور بوریاں اونٹوں پر لاد کر شہر کو چل دیے۔ ہر اونٹ پر 15 بوریاں لدی تھی۔ وہ خوش تھے کہ ان کے بدلے انہیں نوٹوں سے بھری بوریاں ملیں گی اور وہ واپس آ کر اپنا اپنا محل بنائیں گے۔ شہر پہنچ کر وہ لوگ آواز لگانے لگے، راکھ لے لو، راکھ لے لو، نوٹوں کی بوری دے دو اور راکھ کی بوری لے لو۔ شہر والوں نے سنا تو انہیں پاگل سمجھ کر ہنسنے لگے۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے سنا تو انہوں نے انہیں گرفتار کیا اور بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ دربار پہنچ کر کوتوال نے بادشاہ سے کہا، حضور، یہ لوگ پاگل ہیں، رعایا کو راکھ دے کر لوٹنا چاہتے ہیں، انہیں سزا دی جائے۔ ارے احمقو، کہیں راکھ بھی بکتی ہے؟ شہر والے اپنی راکھ شہر سے باہر پھینک آتے ہیں اور تم بیچنا چاہتے ہو۔ بادشاہ نے ہنس کر کہا۔ شیخ چلی کے بھائی سمجھ گئے کہ شیخ چلی نے اس بار پھر ان سے فریب کیا ہے۔ وہ بہت سسپٹاتے ہوئے، حضور ہمیں معاف کر دیں۔ بڑے بھائی نے بادشاہ سے کہا، ہمارے چھوٹے بھائی شیخ چلی نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا، اس کے فریب میں آ کر